السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے فضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتجی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، بالخصوص حضرت مولانا سید فرحان القادری، حضرت مولانا سید مرتضی علی قادری اور الحاظ سید صابر علی باپو، خانہ کعبہ کے جملہ حجاج کرام، ہم عمر ساتھیوں، جزاک اللہ خیر وفلاح۔ جملہ حجاج، جملہ ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ آپ حضرات کے کانوں تک پہنچایا ہے۔ بڑی مبارک اور بڑی ہی مقدس، محبت والا فرمان، محبت والا بیان، قرآن کی صورت میں آیت پاک کو آپ حضرات کے کانوں تک پہنچایا ہے۔ اس پر کچھ عرض و معروض کروں۔ اجی قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں
جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ملجانا محمدین و بارک وسلم صلاۃً سلاماً علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کی لاریب کتاب ہے، حقانی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ باتوں کا بیان ہے۔ اور جیسا کہ پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی جب جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رہی تب تک اس کا پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ رہی، کارن رہا۔ اب اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد کرتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ آیت کیوں اتری؟ اس آیت مقدسہ کو اللہ رب العزت نے کیوں نازل فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت کو کیوں بھیجا؟ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلانی نبوت کے بعد جب تک مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو پیدائش سے مصطفیٰ سے لے کر 40 برس تک مکہ کا ہر انسان، مکہ کا ہر غیر مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کو امین بھی کہتا رہا، صادق بھی کہتا رہا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، دنیا والوں کو بتایا، مکے والوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو مکۃ المکرمہ کی دھرتی سے ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویرودھ ہونے لگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش مکہ، خاندان قریش کے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ میں، کعبے میں فتح مکہ سے پہلے جب تک رسول اللہ نے کعبے کو نہیں جیتا تھا تو اس وقت کعبے میں 360 بت تھے۔ تو قریش مکہ ان بتوں کو سجاتے تھے، ان بتوں کو سنوارتے تھے، ان بتوں کو تیار کرتے اور پھر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ تو جب دیکھا امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ تو میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو میری ہی سماج والے ہیں جو بت کے آگے جھک رہے ہیں، جو بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے قریش مکہ، تم حضرت ابراہیم و اسماعیل کے دین پر نہیں رہے، تم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین سے ہٹ چکے ہو۔ اس وقت قریش مکہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو سنوارتے ہیں،
ہم ان بتوں کو سجاتے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت میں کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ آیت مقدسہ، یہ سورہ آل عمران چونکہ مدینے میں نازل ہوئی تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہودی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ویرودھ کیا کرتے تھے، اور آقا کائنات جب مدینہ کے یہودیوں کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے، اسلام بتاتے تھے، اسلام سکھاتے تھے تو اس وقت مدینہ کے یہودی یوں کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں اور ہم ہی اللہ کے پیارے بھی ہیں، اور معاذ اللہ ہم ہی ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں، تمہاری پیروی کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں دو روایتیں، چاہے مکہ کے لوگوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہا، یا مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو پانا چاہا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک کو نزول فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، چاہے وہ مکہ کے یہودی، چاہے مکہ کے کفار و مشرکین ہو یا چاہے مدینہ کے یہودی ہو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا جو انکار کر رہا ان کو کہہ دو، ان کو ہمارا فرمان سنا دو، ان کو ہمارا سندیشہ سنا دو کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ رب العزت کا عشق کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، جب تک تیری اطاعت نہ کریں گے، جب تک تیری فرما برداری نہ کریں گے، جب تک تیری محبت نہ کریں گے، تو اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ جب اے محبوب یہ لوگ تیری اطاعت کریں گے تو یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول سے محبت کی، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بھی بنائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صرف تجھ سے محبت نہیں بلکہ تیرے گناہوں کو معاف فرما کر تجھے بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی پیروی کے بغیر، رسول کی محبت کے بغیر کوئی بھی انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں سجاؤ۔ ارے دوستو، میں آپ کو یاد کراؤں، حضرت عمر فاروق اعظم آپ صحن مکہ میں، تو آپ نے چاہا کہ میں کعبے کا طواف کروں، کعبے کا چکر لگاؤں۔ اچھا، اب جتنے یہاں حاجی بھی ہیں، عمرہ کرنے والے حضرات بھی تشریف فرما ہیں، ہم جب طواف کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی، تو ہم طواف کہاں سے شروع کریں گے؟
جہاں حجر اسود ہے. حجر اسود یہ ایک جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا تھا. اور امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اس پتھر کو ایمان کی نظر سے دیکھا ہوگا اور چوما ہوگا، کل اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں اس حجر اسود کو اچھی صورت عطا فرمائے گا، ایک بہترین صورت عطا فرمائے گا. اور وہ پتھر محشر کے میدان میں جس نے اس کو ایمان کی نظر سے دیکھا ہوگا اور چوما ہوگا، اس کے ایمان کی گواہی دے گا. یہ حجر اسود. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کے چکر لگانے کی، طواف کرنے کی نیت کرو تو پہلے اسے چومو کہ بھئی نیت کرتا ہوں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی. پھر اس کے بعد حجر اسود کی طرف نظر کو کرو. اور پھر اگر آپ اکیلے ہیں تو ڈائریکٹ، اگر آپ چوم سکتے ہیں تو ڈائریکٹ پتھر کے ساتھ اپنے لبوں کو لگا لو. اور بھیڑ بھاڑ والا مسئلہ ہے، وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہاں پہنچنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، تو پھر شریعت نے ہماری رہبری فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت کے قانون نے ہماری رہبری فرمائی کہ اگر آپ ڈائریکٹ لب نہیں لگا سکتے تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائیں اور حجر اسود کی طرف تصور کرے کہ یہ میرا ہاتھ حجر اسود پر ہے. بس اس تصور کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لو اور چوم لو، اللہ حجر اسود چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. صرف اشارہ کر دو، تصور کر دو. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، کھانا دل کو مدینہ کیجئے، کھانا دل کو مدینہ کیجئے. تو حضرت عمر نے چاہا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں. تو پھر حضرت عمر حجر اسود کے پاس جاتے ہیں. حجر اسود کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور وقت کا امیر المومنین عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پتھر، میں تجھے چومنے جا رہا ہوں مگر گھمنڈ مت کرنا. تیری حقیقت صرف کہ تو ایک جنتی پتھر ہے. میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، تو جنتی پتھر ہے. میں اس لیے نہیں چومتا بلکہ وقت کا عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پتھر سن لے، تجھے نبی نے چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں. فاتبعونی، رسول اللہ نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. تو گویا کہ فاروق نے بتا دیا کہ مصطفیٰ جسے اپنا ہے اسے اپنا لو، جسے چھوڑ دے اسے چھوڑ دو. دوست بناؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر، اور دشمنی کرو تو اللہ اور اس کے رسول کے خاطر. اور ایک مثال دوں، صلح حدیبیہ یہ ایک مقام ہے. حدیبیہ یہ ایک مقام ہے. اب صلح مانے سمادھان. کچھ حضرات ہیں جسے وہاں جانے کا موقع نصیب ہوا ہے. صلح حدیبیہ، یہ صلح حدیبیہ اس وقت ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی بہت یاد آتی ہے. ارے یار، ہم اور آپ جب اجمیر جاتے ہیں، جیسے ہی سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی حاضری ہو جاتی ہے، سلامی پیش ہو جاتی ہے، پھر دل یہ چاہتا ہے کہ چلو گھر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ وہ ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. پیدائش گاہ مصطفیٰ کا نام مکہ ہے. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم ہے مجھے شہر مکہ کی. اللہ نے مکہ شریف کی قسم کو یاد فرمایا تو لوگوں کے دلوں میں ذہن و فکر میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ نے قسم مکہ کی یاد کی کہ وہاں مینا ہے، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں عرفات ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں مقام ابراہیم حجر اسود ہے، اس لیے اللہ نے قسم کو یاد فرمائی. لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. کسی کے ذہن میں، کسی کے خیال میں یہ وچار آئے اس سے پہلے رب ارشاد فرماتے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ مجھے شہر مکہ کی اس لیے قسم ہے کہ اے مصطفیٰ مکہ کی دھرتی نے تیرے قدموں کو چوما ہے، کہ یہ آپ کی پیدائش گاہ ہے، آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم اللہ نے یاد فرمائی. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ شریف جب تشریف لے گئے تو کافی مہینے گزر گئے تو سرکار کو یاد آیا اپنا وطن، سرکار کو یاد آیا مقدس مکہ کی گلیاں، سرکار کو یاد آئی خانہ کعبہ کی، اللہ کے گھر کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں اپنے چاہنے والوں سے ارشاد کیا کہ مجھے مکہ کی یاد آ رہی ہے، میرا من، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے، خانہ کعبہ کا ہم طواف کر کے آئے. تو اس وقت جب سرکار نے خود اپنا ارادہ اظہار فرمایا تو سرکار کی ہجرت کے بعد بہت سے صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینۃ الرسول میں تشریف لے آئے تھے. جب مدینۃ ان میں ایک صحابی، ارے دوستو رسول اللہ کا عشق کیا ہے، رسول اللہ کی محبت کیا ہے، حضرت سویب ابن سنان رومی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول حضرت سویب رومی روم کے تھے، رسول اللہ کی محبت میں مکے تشریف لے آئے تھے. اور پھر جب سرکار نے مکہ سے ہجرت فرمائی پھر حضرت سویب رومی نے بھی چاہا کہ میں بھی مدینہ چلا جاؤں. اب اس وقت کا معاملہ بڑا بھاری تھا، اس وقت بڑی پریشانی کا عالم تھا. تو حضرت سویب رومی جب اپنے گھر سے نکلے تو مکہ کے کفار و مشرکین پیچھے ہو گئے، اور جیسے ہی حدود مکہ آئی اور مدینہ شریف کی طرف حضرت سویب رومی بڑھنے لگے تو مکہ کے کفار و مشرکین نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جا رہا ہوں. ڈرے نہیں. تو اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے. تو اس وقت حضرت سویب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے مارو گے، تم میرا قتل کرو گے؟ میرے پاس تیروں کی بھرمان ہے، جب تک ایک ایک تیر میرے پاس سلامت ہے میں تم سے لڑتا رہوں گا. جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالوں گا.
مگر آج کی تاریخ میں مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس وقت مکہ کے کفار مشرکین نے چاہا کہ ان سے لڑا جائے، تو اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو، میں بیپاری انسان ہوں، آج ایک سودا کرتے ہیں۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، میں روم سے مکہ آیا ہوں، میں نے بہت مال کمایا ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، اگر آپ مجھے آج مدینہ جانے دو گے تو میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی مال کمایا ہے وہ مکہ میں چھپا کر آیا ہوں، مکے میں چھپا کر آیا ہوں، اگر تم مجھے جانو دو گے تو میں اس مال کا سرنامہ تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اندازہ تو لگائے کہ یہ سرکار کا کیسا عشق، یہ سرکار کی کیسی محبت کہ حضرت صہیب رومی نے اپنی زندگی بھر کی کنجی مکہ کے کفار و مشرکین کو بتا کر یہ اعلان کر دیا کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ مصطفیٰ کا جاہو جلال دے دے، مال مانگو گے تو ہم مال دے دیں گے، مگر یہ کبھی نہ ہوگا کہ ہمارے سینوں سے مصطفیٰ کا عشق نکل جائے، رسول اللہ کی محبت چھوٹ جائے۔ اور دوستو، اسی لیے یہ جھنڈی لگانا یہ فرض نہیں ہے، یہ ڈیکوریشن کرنا فرض نہیں ہے، نیازیں بنانا فرض نہیں ہے، مگر دوستو سنو، یہی جھنڈا ڈیکوریشن گلی کو سجانا یہی مصطفیٰ کا سچا عشق ہے۔ عاشق اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، کوئی نیاز بنا کر، کوئی نیاز پکا کر، کوئی غریبوں میں کپڑا تقسیم کر کے، تو کوئی اپنی اپنی مساجدوں میں مصطفیٰ کی محفل سجا کر، یہ محبتیں ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والے صحابہ رسول اللہ کی ہجرت کے بعد مدینۃ الرسول میں تشریف لے گئے تھے، اور جب سرکار نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہمیں مکہ جانا ہے، ہمیں مکہ کی یاد آتی ہے، ہمیں اللہ کے گھر کی یاد آتی ہیں، تو اس وقت مقدس صحابہ کرام کی جماعت، ایک دو صحابہ نہیں بلکہ 1500 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہ مصطفیٰ جان رحمت 15 صحابہ کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچے، اور یہ صلح حدیبیہ مصطفیٰ جان رحمت نے بہت دب کر سمادھان کیا تھا، اور اس وقت عمر فاروق اعظم رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ارشاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم حق پر ہیں تو ہم اتنا دب کر کیوں سمادھان کریں؟ اور حضرت عمر پوری حیات زندگانی یوں کہتے رہے کہ میں ایک بار رسول اللہ کے سامنے بول گیا تھا، پچھتاتے رہے پوری زندگی۔ اور جب عمر عالم جلال میں رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت کا ابو بکر ارشاد کرتا ہے کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، جتنا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں میں بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے، بیٹھ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے اس وقت بہت دب کر سمادھان کیا تھا۔ تو اس وقت سرکار مقام حدیبیہ پر تشریف رکھی، اور جملہ صحابہ کرام وہاں پر رسول اللہ کے بیٹھنے پر بیٹھ گئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عثمان ذو النورین، جسے مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں اپنے نکاح میں عطا فرمائیں۔ عمر فاروق اعظم کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جس کو رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی نکاح میں، حضرت عثمان غنی، اسی لیے ان کو 2 نور والے کہتے ہیں، حضرت عثمان۔
تو ارشاد فرماتے کہ عثمان کہاں ہیں؟ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ آئے ہیں، اگر ہم مکے میں ڈائریکٹ عمرہ کے لیے چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا قریش مکہ کے پاس جاؤ، پہلے اجازت لے کر آؤ اور کہو کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، خانہ کعبہ کا عمرہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا جب وہ کہیں اس کے بعد ہم سارے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا اس نیت سے کہ عثمان مکہ والوں پر تمہارے بہت احسان ہیں، تو لوگ تمہیں بھرا بلا نہیں کہیں گے، تم پر حملہ نہیں کریں گے، تمہارے احسان ہے اور احسان سے یہ لوگ دبے ہوئے ہیں، لہذا عثمان تم جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قریش مکہ کو آ کر ملتے ہیں، مکہ کے کفار و مشرکین سے ملتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کا نبی خانہ کعبہ میں آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، مگر اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو اس وقت پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں تو ہم ہمارے احراموں کو یہیں پر اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! خود امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے احرام کو، باندھے ہوئے احرام کو اتار دیا، حکم دیا کہ سب اپنے اپنے سروں کو منڈوا لیں، حلق کروا لیں اور اپنا اپنا احرام اتار دے۔ انشاءاللہ اب ہم طواف اس وقت کریں گے جب رب کائنات ہمیں مکہ پر فتح عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مکے پر فتح عطا فرمائے گا۔ جب حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ میں کفار مشرکین کی پرمیشن لینے آئے تھے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو مکہ کے کفار مشرکین یوں کہتے ہیں کہ اے عثمان، تم مکہ تک آ گئے ہو، حرم تک آ گئے ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف آپ کر سکتے ہو۔ تو اس وقت سرکار عثمان غنی نے جواب دیا تھا کہ میرا آقا مولا مقام حدیبیہ پر بیٹھا ہو، میرا مصطفیٰ اللہ کا محبوب جو مقام حدیبیہ پر بیٹھا ہو اور میں اللہ کے محبوب کے بغیر اپنا عمرہ کر لوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ فتبعونی، جب مصطفیٰ آگے آگے ہوں گے عثمان پیچھے پیچھے ہوگا۔ تو گویا کہ رسول اللہ کی محبت میں عمرہ کر لینا یہ بھی عبادت ہے، اور رسول اللہ کی محبت میں عمرہ کو چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے۔ فتبعونی، فتبعونی، مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت، اسی کا نام ایمان ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم رسول اللہ کی سچی پیروی کرو گے، رسول اللہ کا سچا عشق اپنے سینوں میں جلا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور بخشش و مغفرت بھی فرما دے گا۔ ہمارے آئے صلاۃ و سلام کے لیے